اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ پہلے چند قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ اور مختصراً سی تشریح مولانا فدا حسین بخاری صاحب آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں ہم آپ کی لائیو کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی افتتاح فرمائیں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ اس کے بعد جب وہ سب یوسف کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ عنقریب تم ان کو اس سازش سے باخبر کرو گے اور انہیں خیال بھی نہ ہوگا۔ وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اور وہ لوگ رات کے وقت باپ کے پاس روتے پیٹتے آئے، کہنے لگے بابا ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو ایک بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا یہ بات ضرور تمہارے دل نے گھڑی ہے، لہٰذا میرا راستہ صبر جمیل کا ہے، اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلہ میں میرا مددگار ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور وہاں ایک قافلہ آیا جس کے پانی نکالنے والے نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو آواز دی، ارے واہ یہ تو بچہ ہے، اور اسے ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بے شک۔ اور ان لوگوں نے یوسف کو معمولی قیمت پر بیچ ڈالا، چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ تو ان سے بیزار تھے ہی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں. اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا اور تاکہ اس طرح انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے. یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. اور جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کر دیا کہ ہم اسی طرح نیک اعمال کرنے والوں کو جزا دیا کرتے. بے شک. عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 سے 22 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. سورہ یوسف کے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن القصص سے تعبیر کیا ہے کہ قرآن مجید اپنے واقعات میں جس پہلو کو اہمیت دیتا ہے وہ اس قصہ میں مختلف جہات سے نمایاں طور پر نظر آتا ہے اور ہر رخ سے اس کی افادیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کا بھائی کے قتل پر آمادہ ہو جانا اور جھوٹ کو اس کا راستہ قرار دینا دلیل ہے کہ جھوٹ ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے. پھر بیڑیے کے سر الزام لگانا علامت ہے کہ ظالم ہمیشہ اپنے جرم کا رخ دوسرے بے گناہوں کی طرف پھیر دیتے ہیں تاکہ ان کا دامن پاک رہے اور انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ خدا جس راز کو فاش کرنا چاہے اسے کوئی پوشیدہ نہیں رکھ سکتا ہے. قدرت کی طرف سے جناب یوسف علیہ السلام کو اطمینان کرا دیا گیا کہ عنقریب تمہیں انہیں ان کی حرکت سے باخبر کرو گے اور یہ تمہیں پہچانے گی بھی نہیں. یہ اشارہ ہے کہ قدرت اپنے مخصوص اور مخلص بندوں کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑتی. بے شک. اور اس کا سارا ہی مصائب میں ان کا سہارا جو ہے وہ مصائب میں اطمینان قلب ہوتا ہے. اللہ اکبر. عزیز مصر کے یہاں جناب یوسف کا احترام خاصاً خدا کے لیے بہترین انعام ہے کہ مظلوم کبھی بھی بے سہارا نہیں ہو سکتا اور خدا اسے جس منزل تک لے جانا چاہتا ہے ضرور لے جائے گا اور کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں ہے. وہ اپنے احکام پر غالب ہے اور لوگ اس غلبے سے بے خبر نہیں. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ. محترم ناظرین، ہمارا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری ہے. آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں، کال کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ میں مسٹر سنگھ بول رہا ہوں لیڈ سے. جی فرمائیے. میں اپنے بیٹے کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ 7-8 سال سے گھر نہیں آ رہا. 7-8 سال سے گھر نہیں آیا؟ آتا ہے آدھا گھنٹہ رہتا پھر چلا جاتا ہے. اچھا. وہ پوچھ رہے ہیں دیکھو کب آئے گا، کب آ سکے گا. جی تو وجہ کیا ہے؟ شادی شدہ ہے؟ نہیں شادی شدہ نہیں. اچھا، کتنا ایج کیا ہے اس کی؟ وہ ہو گیا 1987 کا جنم ہے اس کا. جی اچھا، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو جب آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے نہیں کہاں ہوتے ہو، کیوں نہیں گھر آتے؟ میں کہا تو ہمارے شہر میں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بتاتا نہیں. جب آپ کے پاس آتا ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس آتا ہے پھر کچھ دن بعد چلا جاتا ہے. ہاں.
تو اس وقت کیا بتاتا ہے آپ کو؟ وہ کسی کے ساتھ رہتا ہے نا، وہ بولتا میں چھوڑنا نہیں اس کو. اچھا، ہاں تو اب تو پھر سمجھدار ہو گیا، اب بالغ ہے. نہیں تو ہاں میں سوچ رہا ہوں گھر آ جائے. ہمارے ایک ہی بیٹا ہے. اچھا، ٹھیک ٹھیک، کوئی دعا؟ اس کا نام بتائیں. نہیں، نام کی ضرورت نہیں ہے. جی بس آپ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں، اور میرے خیال سے تو آپ یہ ایک تو آپ یہ پڑھا کریں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہاں ہاں اور یہ پڑھ کے پھر پڑھا کریں یا جامع. ہاں ہاں جامع او. ہاں جی، جامع یعنی جمع کرنے والا، ملانے والا. یعنی چونکہ بچہ آپ کا نہیں آ رہا آپ کے پاس، تو یہ جو اس میں اس کو پڑھتے رہا کریں، یا جامع انشاءاللہ. ہے ملانے والے یا جمع کرنے والے پروردگار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی، یا ارحم الراحمین یا جامع. تو یہ ذکر کرتے رہا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرے. اور بچے انشاءاللہ کو انشاءاللہ. بھی سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ ماں باپ والدین پریشان کا ہیں. سہارا جی ہاں. بننا چاہیے، جی ان ہاں، کے بے لیے شک بے شک. دکھ کا باعث نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ. شکریہ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. التماس سے دعا. خدا حافظ. خدا حافظ. بسم اللہ. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر، انہیں بھی جی. شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرما رہی ہے؟ جی بھائی میں صبح بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی فرما. بھائی میں نے علامہ صاحب سے ایک وظیفہ پوچھنا ہے اس کے بارے میں کہ ہمارے گھر میں ادھر ہوں اور میرے پیرنٹس پاکستان ہیں بہن بھائی. تو میرے والا صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، بہت زیادہ، وداؤٹ اینی ریزن بہن بھائی کی انسلٹ اپنے کی کرتے ہیں بہت زیادہ. کوئی چھوٹے سے بھی ہم کام کریں لائک یہ کہ دوسرا بولنا ہے، لیکن وہ ہر بات کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایشو بنا لیتے ہیں. تو کچھ کہہ تو سکتے نہیں، ظاہر ہے وہ میرے والد صاحب ہیں، تو میں ادھر بہت سے پریشان ہوں. تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ سکون میں رہیں، وہ تھوڑا ٹھنڈے مزاج میں رہیں. وہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں لیکن اب تو بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو پلیز علامہ صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی امی کے لیے جو ہے وہ میں وظیفہ پڑھوں تاکہ میرے بون سے صلح سے رہیں. بس بظاہر ایشو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی بات بھی ہو تو وہ بہت زیادہ ہمیں پریشان کر دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی ٹھیک. جی ٹھیک. جی شکریہ. جی ایک تو یہ ہے کہ ابھی چونکہ بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ایسی، پختہ ہو چکی بلڈ ہوتی ہے. پریشر بھی ہوتا ہے جی، ڈائبیٹک ہیں، اور کوئی بیماری ہے یا پھر یہ ہے جی کہ کوئی پریشانی ہے. یہ جو 50-60 سے اوپر ہو جائے بندہ، پھر سمجھنے والی بات جی تو کام ہی ہوتی ہے. جی. بس ایسا سوچ کریں کہ جن چیزوں سے ان کو غصہ آتا ہے ان وہ کے نہ سامنے کریں. وہ جی ہاں، نہ کیا چیزیں جائے. نہ کی جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جی ہاں. 70 سال بعد وہ انسان کا دوسرا ایک لحاظ سے جنم ہوتا ہے، یعنی دانت گرنے جی ہاں، لگتے ہیں، بچپنا ہی واپس آ جاتا ہے. بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، دانت گرنے لگتے ہیں اور جناب علی غصور ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں. بہرحال میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کو کوئی وظیفہ بھی بتائیں تاکہ آپ اپنے لحاظ سے یہاں سے جو دعا کر سکتی ہیں، جو وظیفہ کر سکتی ہیں. قبلہ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی مطلب ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کو، جو کوئی مولانا، کوئی عالم دین، کوئی روحانی کو اس کے بعد بیٹھے اس کو سمجھائے کہ جی ٹھنڈے دماغ سے. جی ہاں، خداوند عالم جو ہے نا ہماری ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے. بے شک ٹھیک ہے نا بے جی؟ شک بے شک تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اتنا کریم ہے، بے شک. اور وہ انسان جو ہے اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، بے شک بے لیکن شک. اس کے باوجود اس کے سامنے جرأت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. تو کس طرح سے انسان جو دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جی وہ ہاں. کس طرح سے اپنے رب کے سامنے اپنی معافی کا طلبگار ہوگا. تو لہٰذا اللہ یہ تو اکبر. ان کو سمجھانے والی بات ہے. تو یہ آپ بھی یہی پڑھیں، یا رؤوف ہو یا رحیم، اللہ اکبر. یہ پڑھا کریں، یا رؤوف ہو یا رحیم. جزاک اللہ. تو خداوند عالم ان کو یعنی غصے کو کنٹرول کرنے کی الہی توفیق. آمین الہی آمین. قبلہ ہمارے ساتھ کالر تھے، ڈراپ ہو گئے. بہرحال کیا فرما رہے تھے آپ؟ بسم اللہ. یا رؤوف ہو یا رحیم. جی ٹھیک ہے. میری بہن آپ ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی پڑھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور آپ بھی نہیں، اس کے لیے بہتر وہی چیز ہے کہ کسی عالم دین پتہ کو چل جی جاتا ہے نا جو رہتے ہیں گھر میں کہ جی. باپ کو یا بزرگ کو کس وجہ سے زیادہ غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے. تو جی پھر یہ ہے کہ ان کا کوئی اور بھی ہے
جس کے ساتھ وہ دن میں بیٹھیں بات چیت کر لیں, دوست ہو یا کوئی بزرگ ہو, جی بزرگ ایسا جی وہ بھی ہونا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی گھر میں ہی نہ لگتے رہیں. جی اور تھوڑی سی نصیحت کریں کہ بھائی کیا وجہ ہے, خود بھی پریشان ہو, دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہو. جی جب وہ غصے ہوتے ہوں گے, ظاہر بات ہے خوش تو نہیں ہوتے ہوں گے اس سے, وہ بھی یعنی ملولی ہوتا ہوگا بعد میں کہ یار میں نے بیوی بچوں کو باتیں سنائی ہیں یا ڈانٹا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. محترم ناظرین, ہمارا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری و ساری ہے. آپ کال کر سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے. جب تک کوئی کالر نہیں ہے, میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ استخارے کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی جی استخارہ جو ہے وہ طلب خیر کے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے کاموں میں طلب خیر چاہنا, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا اہم کام ہے, بڑا کام ہے, اس کو آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ استخارہ کر لیا کریں. مثلا آپ نے شادی کرنی ہے اپنے بیٹے بیٹی کی, یا بعض لوگوں کی اپنی شادی ہوتی ہے, اسی طرح گھر لینا ہے نیا, یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کر کے جانی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں, کام ہیں, ان کے لیے استخارہ ہوتا ہے. اور پھر استخارہ جو ہے اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو آپ نے خود عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. جو کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا اس کے لیے دعا کی جائے گی یا وظیفہ کیا جائے گا, اور جو خود آپ نے خود کام کرنا ہے اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے. تو اور اس کے لیے استخارہ جو ہے ہم جو یہاں پر دیکھتے ہیں قرآن مجید سے استخارہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو کھولنے سے پہلے 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں, پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں, پھر ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی ما هو مکتوب من سرک المکنون فی غیبک. اور اس کے بعد ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں, دائیں طرف قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے اس کو پڑھتے ہیں, اور اگر وہ آیت جو ہے آیت رحمت ہو, بشارت دے رہی ہو, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ قرآن مجید سے استخارہ کیا ہے تو وہ کام ہمارے لیے اچھا ہے, آسانی سے ہو جائے گا یا مبارک ہوگا. تو اگر آیت جو ہے آیت آ جائے عذاب کی, جہنم کی بات کر رہی ہو, کافروں کی بات کر رہی ہو, تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ منع ہے. اور اگر آیت آ جائے ایسی جس میں دونوں باتیں کی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کو متوسط ہم سمجھتے ہیں, جس میں دونوں طرف کی بات آئی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں اچھائی ملے گی اور یہ کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا, اس طرح یعنی دونوں جانب اس میں بتائے ہوئے ہیں. تو اس کو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ متوسط ہے. اور بعض دفعہ پھر شدید منع بھی ہوتا ہے. جی تو آپ خود بھی استخارہ دیکھ سکتے ہیں, باوضو ہو کر قرآن مجید, مکمل قرآن مجید اس کو ہاتھ میں لیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں, 3 دفعہ درود شریف پڑھیں, اور یہ جو دعا میں نے بتائی ہے اس کو پڑھیں, اور اس کے بعد قرآن مجید کھول لیں, دائیں طرف کی آیت کو دیکھیں, اور وہ آیت رحمت ہے تو اس کا مطلب ہے اچھا ہے. مثلا یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت ہے, وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا ہے استخارہ. ٹھیک ہے, اس میں ایک تنبیہ کا پہلو بھی ہے, اس میں تھوڑا درمیانہ سا بھی ہے. جی ہاں, جی ہاں. اور اسی طرح اگر آ گیا کہ معذرت کے ساتھ اس کو گفتگو کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی نعیم عباس بات کر رہا ہوں لندن سے. جی بسم اللہ, بسم اللہ. جی میری طرف سے عمران صاحب کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. عمران صاحب میں نے نیت کر لی ہے, تو پلیز آپ استخارہ اگر کر دیں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, تو وضاحت کر سکتے ہیں کس حوالے سے استخارہ میرے بھائی؟ کام کو اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. کاروبار؟ جی اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا, کاروبار جی شرعی ہونا چاہیے. بسم اللہ.
جی نیت بالکل جی بسم اللہ اللہم صلی علی بسم محمد اللہ و آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد یا علی مدد مولا علی مدد مولا علی قصایا صداقہ. تو اس کاروبار کے لیے کوئی جگہ وغیرہ دیکھی ہے یا بیانہ دیا ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں کی؟ پتہ نہیں قبلہ وہ کال تو ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ کے لیے فی الحال تو منع ہی آ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک. رک جائیں آپ. میرے بھائی نعیم بھائی، امید ہے آپ نے سنا ہوگا قبلہ فرما رہے ہیں فی الحال جو یا تو آپ نے جو جگہ دیکھی ہے وہ یا آپ شراکت میں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو بھی وجہ تھی بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ابھی جو ہے وہ منع آ رہا ہے. اگر آپ تھوڑا سا وقت روک کے اگر آپ سمجھتے ہیں کاروبار بہت اچھا ہے تو بیچ میں صدقہ خیرات کر کے مہینے ڈیڑھ بعد آپ دوبارہ بھی استخارہ نکلوا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی قبلہ آپ استخارے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. جی بسم اللہ. تو استخارہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو جو خود عمل کرنا ہے اس کا استخارہ ہوتا ہے. مثلا بعض دفعہ ہمارے محترم کالر کال کرتے ہیں، جی میرا کیس چل رہا ہے، آپ استخارہ دے کے دیکھیں کہ وہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا. تو یہ چونکہ آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ قاضی نے کرنا ہے، جج نے کرنا ہے. جی تو یہاں پر دعا کی جا سکتی ہے، استخارہ نہیں دیکھا جا سکتا چونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس نے کام کرنا ہے. آپ کا کام یہ ہے صبر کرنا کہ اس کے لیے آپ نے کوئی وکیل کرنا ہے، جو پہلے وکیل ہے اس سے کوئی بہتر وکیل کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ اوپینین لینا چاہتے ہیں. ہاں جی کوئی اور یعنی اس میں خود آپ اپنا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں پھر تو استخارہ دیکھیں. لیکن اگر صرف اس لیے کہ بھی کیس تو چل گیا ہے، آپ فیصلہ جیتوں گا یا نہیں، جی اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ ہے کہ جی آپ استخارہ دیکھیں کہ میں مریض ہوں، بیمار ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کب ٹھیک ہوں گا. جی ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی استخارے کا مورد نہیں ہے. استخارے کا مورد یہ ہے کہ میں یہ دوائی کھا رہا تھا، اب یہ دوائی لینا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے ٹھیک رہے گی. یہ استخارہ اس کا بنتا ہے. یا سیکنڈ اوپینین لینا ہے ڈاکٹر سے، دوسرے کسی ڈاکٹر سے رجوع دوسرے کرنا ہے. ڈاکٹر کو دکھانا ہے. جی تو یہ ہے استخارے کے مورد. تو اسی طرح بعض ابھی رشتہ آیا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جی میرے لیے استخارہ نکال لیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو شادی کرنا چاہتا ہوں تو یا تو رشتہ آ گیا ہے، خواستگاری ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی رشتہ بھی نہیں آیا ہے اور آپ نے کہیں گئے بھی نہیں، جی تو اس کے لیے پھر کلی بات ہو سکتی ہے کہ بھی میں شادی کے لیے یعنی کوشش کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں میں کوشش کروں، ہاں یہ ٹھیک ہے. جی تو استخارے کے جو ہے نا جی مورد، اس میں استخارہ ہم دیکھتے ہیں. یا کوئی اسی لیے ہم پوچھ لیتے ہیں کیا وجہ بتا کیا دیں ہے. جی آپ کیا وجہ ہے، کس مقصد کے لیے آپ استخارہ دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح بسم اللہ. قبلہ اقسام بھی آپ کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ استخارے کی اقسام کیا کیا ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو فرما دیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلے ہفتے جنہوں نے پروگرام دیکھا وہی آج بھی دیکھنے ہو سکتا ہے کچھ نئے. بہرحال اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی استخارہ دیکھنا ہے جی، دکھوانا ہے. جی کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ میں مسز زیدی بول رہی ہوں جی. کام کے لیے دیکھنا ہے، کاروبار کے لیے. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی استغفر اللہ برحمتہ استغفر اللہ برحمتہ یا علی مولا علی مدد مولا علی قصایا صداقہ. جی یہ منع آ رہا ہے جی. ٹھیک. میری بہن امید ہے آپ نے سنا ہوگا قبلہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے جو آپ نے نیت کی تھی اس کے برعکس کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے جو آپ نے نیت کی تھی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی قبلہ جی گفتگو فرما رہے تھے آپ اقسام کے حوالے سے کہ استخارے. جی کس میں پوچھ رہے ہیں استخارے کی؟ جی اقسام مطلب جو آپ نے طریقہ کار بتائے تھے اکثر کے 2-3 طریقے. یہ ہے کہ آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے سجادے کے نیچے 6 رکعے لکھ کے رکھ لیں. 3 پہ لکھیں افعل افعل افعل،
3 پہ لکھیں لا تفعل لا تفعل لا تفعل، تو ان میں سے 3 رکے نکالنے ہیں. اگر 3 رکے نماز پڑھ کے جب نکالیں گے آپ، اگر تینوں آ گئے افعل 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 تو اس کا مطلب بہت اچھا ہے، یہ کام کرنا چاہیے. بسم اللہ. اگر آ گئے 2 آ گئے لا تفعل اور 1 آ گیا افعل تو اس کا مطلب یہ درمیانہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تینوں آ گئے لا تفعل تو پھر یہ سخت منع ہے، نہ کریں. تو یہ تو ہو گیا استخارہ بالرکع، یعنی کاغذ کے ٹکڑوں جی پہ کے لکھا ذریعے. ہوا، جی ہاں رکا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے برادران اہل سنت جو زیادہ استخارے کی بات ہے ان کی کتابوں میں، اس میں یہ ہے کہ دعائے استخارہ ہے وہ پڑھیں اور باوضو ہو کے سو جائیں، تو خواب میں آپ کو اشارہ ہو جائے گا. اگر آپ سیاہ دھاری دیکھیں یا سرخ دھاری دیکھیں تو پھر تو آپ سمجھیں کہ یہ منع ہے. لیکن اگر سبز رنگ دیکھیں یا سفید رنگ دیکھیں، نورانی چیز، شکل کی چیز، یا سفیدی دیکھیں تو سمجھیں یہ آپ کے لیے اشارہ ہو گیا، آپ بہتر ہے آپ کے لیے کام. ٹھیک ہے. تو اگر 1 دن نہ آئے، 2 دن، 7 دن تک اس طرح ہی آپ کرتے رہیں، آپ کو اشارہ مل جائے گا. تو ایک تسبیح کا استخارہ ہے کہ آپ تسبیح ہاتھ میں لیں اور اس کے چند دانے پکڑ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو 2 کر کے گنتے جائیں. اگر تو آپ نے پہلے سے یہ نیت کی ہے اگر 1 رہ جائے گا تو بہتر ہے، تو اگر پھر 1 رہ گیا تو آپ کے لیے بہتر ہے. قبلہ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں بوالی بات کروں گا. فرمائیے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سال میں بہت خراب سال ہے، اور لوگ جو لال کپڑا اور سیاہ کپڑا جو ہے پہنے اور تنخواہ زیادہ دے، یہ تو تعویذ کی طرح ہے یا لوگ اسی طرح بول رہے ہیں؟ جی جی اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رحمت کی رکھنی چاہیے. بے شک انشاءاللہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے ہی کہ اگر پچھلے 5-4 سال میں دیکھیں تو یہ جتنی دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں خصوصاً اسلامی ملکوں میں، مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھ رہے ہیں شام کی حالت، عراق کی حالت اور یمن کی حالت. تو اسی طرح پھر وہ سعودی عرب بھی جو اپنے کام کر رہا ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو بہرحال دن بدن بدتر ہی کام ہو رہا ہے. جی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. الہی آمین. کہ اللہ رحم فرمائے گا الہی آمین. کیونکہ اللہ وہ ہے جو شر کے پہلو سے خیر نکال لیتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر. الہی آمین. الہی آمین. بہت شکریہ. وعلیکم السلام میرے بھائی. السلام علیکم. محترم ناظرین، ہمارا پروگرام خدا حافظ، ہمارا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری و ساری ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. التماس دعا. خدا حافظ.